أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وشرفه على سائر الحيوان وفضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان والصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علي بن أبي طالب غالبين على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. صلوات. سامعین محترم، عاشقان ولایت، دوستداران اہل بیت علیہ السلام، ایام فاطمیائی یعنی مجالس برپا کائنات عظیم وجود عام ماں کے حیثیت نہیں خدای درگار اذا دعاک والدک فی صلاة تطوع لم تقطعها. جب آپ مستحب نماز میں ہیں، اگر باپ آواز دے تو بے شک نماز نہ توڑیں، لیکن فوراً تعقیبات سے پہلے
باپ کو جواب دے، سب سے پہلے نماز کے بعد جواب دیں۔ اذا دعت کا والدتک، اگر ماں پکارے فی صلاۃ تطوع مستحب نماز میں، فقطعھا، میری نماز کو توڑ دو اور اپنی ماں کو جواب دو۔ یہ ایک عام ماں کے لیے اللہ کے ہاں وہ مقام ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز افضل ترین نماز ہے، وہ عبادت جس کے 4 رکعت، 3 رکعت، 2 رکعت، جزیات کا ذکر نہیں ہوا قرآن میں، لیکن ماں ایسی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي۔ اب سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں دیکھیں، ایک ایک ادا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ والدین کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور ماں باپ کی۔ اور خود خدا کہتا ہے کہ میں جب کسی کو بشارت دی جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو گئی ہے، قرآن کہتا ہے ظل وجہہ مسودًا، آپ کے چہرے سیاہ کیوں ہوتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، وہ قزیم، خون کا ایک گھونٹ سمجھ کر ان کو آپ پیتے ہیں، خوش نہیں ہوتے۔ میں اللہ بشارت دیتا ہے، آپ ناراض کیوں ہیں؟ بیٹے کے لیے سب اہمیت دیتے ہیں، اور جب بیٹی آتی ہے تو یقین کریں، میں نے کسی کو مبارکبادی دی، ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تھی، تو وہ ناراض ہو گیا، کہتے ہیں یار بیٹی کے لیے بھی کوئی مبارکبادی دیتا ہے؟ بیٹی رحمت ہے، خدا بشارت دیتا ہے، اور ہم بس وہ اثرات ہیں۔ لیکن آج میں کہوں گا اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، شخص بیٹی کو۔ آج شخصیت عورت کو زندہ درگور کیا ہوا ہے ہمارے معاشرے نے۔ کہاں ہے وہ شخصیت؟ اور خصوصاً جو حق اللہ نے قرآن میں کہا کہ بیٹیوں کے لیے یہ حق ہے، بیٹوں کے لیے کا بھی حق ہے، شاید ان کی اولاد ہے۔ جب کوئی بیٹی حق مانگتی ہے تو بھائی بھی دشمن بن جاتے ہیں، معاشرے میں بھی اس کو برا سمجھتے ہیں۔ دیکھو جی، بھائیوں سے انہوں نے حق کا مطالبہ کیا، بیچارے ڈر کے ماری آج مطالبہ ہی نہیں کر سکتی ہیں۔ اور ادھر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من اعطى ابنته حقها ادخلها اللہ الجنہ، اگر کوئی اپنی بیٹی کو حق دے، پروردگار اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ وسائل الشیعہ ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 226، صفحہ نمبر 26۔ مستند روایت ہے، ایک بیٹی کو حق دینے سے پھر برعکس بھی ہوگا، جو حق نہیں دیتا اس کے لیے اللہ نے بھی بہت کچھ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ لیکن جب ایک عام بیٹی کی، آج ایک سوال یہ آپس میں بیٹھ کر آپ سے دستبستہ میری گزارش ہے، کیونکہ بحر الانوار کی یہ حدیث میں نے خود سنی ہے، میں نے خود بھی دیکھ لیا، اور بعض علماء سے بھی، بہت سے بڑے بڑے علماء سے میں نے سنا ہے، اگر کوئی مجلس میں، محفل میں کوئی زبان کو حرکت دے، سبحان اللہ کہے، کچھ کر کے شامل ہو جائے، کہتے ہیں زبان سے جتنے بھی گناہ آپ کے سرزد ہوئے ہیں پیدائش سے اب تک، خدا کہتا ہے میں معاف کروں گا۔ لہٰذا آپ میرے ساتھ میں تھا کہ بیداری بھی رہے گی اور ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ ایک سوال ہے، عورت افضل ہے یا مرد؟
ہاں تو کچھ آپس میں بات کرتے ہیں کہ مرد افضل ہے یا عورت، بیٹی افضل ہے یا بیٹا، ہاں ماں افضل ہے یا باپ، جن سے عورت افضل ہے یا مرد، ہاں آہستہ بولتے ہیں ماشاء اللہ. یہ ایک سوال ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا شاہ صاحب ہے، قائم شاہ صاحب، یہ اور میں ایک درخواست لکھتے ہیں امام زمانہ سے ملنے کے لیے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ابھی آ سکتے ہیں، آپ اس لائق ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یار، آپ 6 سال کے بعد اس قابل ہوں گے میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، رسمن آپ آ سکتے ہیں، رسمن ابھی نہیں. تو مجھے میرے اور اس میں کون افضل ہے؟ بولو. ہاں افضل ہے شاہ، ویسے بھی شاہ صاحب ہے، افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ پہلے ان کو ملاقات کے لیے، اب اللہ کے سامنے معراج پہ جا کر، قاب قوسین او ادنا پہ جا کر جو ہمارے رسول نے معراج سے یہ تحفہ لے کر آیا ہے ہمارے لیے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ معراج کر سکتے ہیں. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں. اور الصلاۃ معراج، جو مومن ہے جب وہاں جانے کے لیے، بیٹی کہتی ہے کہ میں آؤں، کہتے تو 9 سال میں آ سکتی ہیں میرے پاس، میرے ساتھ گفتگو کر سکتی ہیں. بیٹا کہتا ہے کہ میں، کہتے ہیں آپ 15 سال ہونے کے بعد رسمن مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں. اب بتائیں کون افضل ہے؟ یہ دنیا کے لوگ. پھر اگر بیٹی افضل ہے تو ایک دوسری مسئلہ میں پیش کرتا ہوں. ماں ہو، بہن ہے، یا کوئی سامنے نماز پڑھ رہی ہے، آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز ہوگی؟ وہ کیسی افضل ہے جس کے آگے جانے سے پیچھے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ یہ لوگ الجھاتے اس طرح. دیکھیں دلائل ہر طرف سے ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ کمال تو ہے جن سے نسواں میں اللہ نے مکمل طور پر بندوبست کر کے بلا کر قاب قوسین او ادنا تک لے جا کر اپنے حبیب کو، محبوب جس کے بارے میں ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ ساری کائنات عبادت کرتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرب الہی کے لیے، رضا الہی کے لیے. وہ پیغمبر، وہ محبوب، وہ حبیب اللہ کا کہ اللہ ایک عمل انجام دیتا ہے اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے. مثلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم نے دیکھا اے حبیب تو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا تو ہم سمجھ گئے دل کی اتھا گہرائیوں میں کوئی نہ کوئی آرزو ہے. ہم سمجھ گئے، تو نے کہا نہیں، تو نے بولا نہیں، ہم سمجھ گئے. سمجھنے کے بعد ہم نے قبلے کو تبدیل کیا. فلنولینک، ہم نے تبدیل کیا کس کو؟ قبلتن، قبلے کو، ترضاہا، تاکہ تو راضی ہو جائے. کائنات عبادت کرتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ قبلہ تبدیل کرتا ہے اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے. وہ حبیب، اور اس کو تو تحفہ، کوئی اچھا تحفہ، نیک تحفہ دینا. تو بیٹا جو نعمت ہے اس کو ایک بیٹا عطا کرنا چاہیے تھا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی. یقین کریں کہ ایسی بیٹی کہ
میں نے اس لیے یہ موضوع اس لیے رکھا کہ عام بیٹیوں کی، یہاں تک امام نے کسی سے کہا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنی دیر سے آپ نے تھے، کہاں تھے؟ بیٹی پیدا ہو گئی تھی گھر میں، نام کیا رکھا؟ فاطمہ۔ مولا نے فاطمہ 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 کہتے جگتے 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 پیشانی زمین تک آ گئی کہ اس کا نام فاطمہ ہے، اور پھر ایک ٹھنڈی سانس کے بعد کہا کہ نام فاطمہ رہا کا ہے، کبھی تماچا مت مارو، اس بیٹی کو مارو مت، نام ہے فاطمہ۔ اب اس بیٹی کے لیے آپ یہ مجلس برپا ہوئی ہے، یہ فرش عزا آج پرسہ لینے کے لیے حسنین آئے ہوئے ہیں، اور جہاں حسین ہوتا ہے وہاں زہرا کی رومال کی خوشبو آتی ہے، اور جہاں زہرا کا نام آتا ہے وہاں سارے ائمہ پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں، خصوصاً حسنین، خصوصاً مولا کائنات۔ آج آپ مولا کائنات کو پرسہ دے رہے ہیں، خود سید الشہداء کو، حسن مجتبی کو پرسہ دے رہے ہیں۔ یہ فرش ہے۔ ویسے بھی میں حدیث پڑھ رہا تھا، قیامت کے دن آواز آئے گی کہ اے زوارو الگ ہو جاؤ، زوار حسین۔ تو لوگ کہیں گے کہ شاید وہ لوگ جو کربلا گئے ہیں ان کے لیے شاید یہ اعلان ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ نام بھی شاعر خدا ہے، اس لیے کہتے ہیں نام اچھا رکھو۔ والدین سے پوچھا جائے گا ایسے ویسے نام مت رکھو۔ جب میرے مولا حسین علیہ السلام امام سجاد مروان کے پاس تھے کہ نام کیا ہے؟ علی، بھائی کا نام علی، چھوٹے کا علی، تو تیرے بابا کو، آپ کے بابا کو کوئی اور نام پتہ نہیں تھا، سب کا نام علی رکھا ہے۔ جب مولا حسین علیہ السلام سے کہا کہ مروان یہ کہہ رہا تھا، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس بدبخت سے یہ کیوں نہیں کہا اگر خدا مجھے حسین کو اگر 100 بیٹے دیتا ہر بیٹے کا نام میرا علی رکھتا۔ نام اچھا رکھو، قیامت کے دن نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جب نام کے ساتھ پکار کر کہیں گے زوار حیران ہوگا، پروردگارا میں تو زندگی میں کربلا میں نہیں گیا، تو اس وقت آواز آئے گی تو فرش عزا پہ گیا تھا؟ نہیں گیا تھا؟ ہاں، فرش عزا اور کربلا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرش عزا جب کربلا آپ جاتے ہیں وہاں استقبال کرتی ہے پہلو شکست فاطمہ زہرا، اور فرش عزا پر جب آتے ہیں تو دروازے پہ پہلو شکست فاطمہ زہرا جب کھڑی ہوتی ہے امام حسین کے لیے۔ اور آج تو خود زہرا کا پرسہ امام حسین کو دیا جا رہا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ عام مجلس حسین کے مجلس ہونا، وہاں جب دروازے پہ آتی ہیں، بس فرق یہ ہے آپ کربلا میں جاتے ہیں تو ذریح حسین سے مس ہوتے ہیں، جب فرش عزا پہ آتے ہیں تو زہرا کی رومال آپ کی آنکھوں سے مس ہوتی ہے۔ اس لیے خدا نے کیا کیا ہے؟ جو کربلا نہیں جا سکا اس کے لیے فرش عزا رکھا ہے، جو کعبہ نہیں جا سکا اس کے لیے جمعہ قرار دیا ہے۔ اگر کعبہ علی کے ضد خانے کے طواف کرنا چاہتے ہیں، بیت اللہ کے طواف کرنا چاہتے ہیں، حج کا ثواب لینا چاہتے ہیں، تو جوک در جوک آؤ جمعے میں شریک ہو جاؤ۔ اگر کربلا جانا چاہتے ہو تو میلوں چل کر آؤ فرش عزا پر، تاکہ زہرا سلام اللہ علیہا کل گواہی دینے والی ہے۔ لہذا وہ فاطمہ جب رحمت للعالمین کے گھر میں آتی ہے تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنتی ہے، اور جب مولا کائنات کل ایمان کے گھر میں آتی ہے تو نصف ایمان بن جاتی ہے۔ حدیث ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ نصف ایمان جب آپ سے 10 بستہ جوانوں، میں آپ 10 بستہ میں گزارش کروں گا، کیونکہ 2 گھروں پر اللہ کی لعنت ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، اس میں کہا کہ 2 گھروں پر اللہ کی لعنت، رحمتیں ہٹ جاتی ہیں، اللہ کی لعنت آتی ہے۔ ایک وہ گھر جس میں بچے جوان ہو گئے ہیں اور شادی نہیں کرتے ہیں، وقت شادی ہے شادی نہیں کرتے ہیں، اس گھر پر بھی لعنت، اور اس گھر پہ جہاں طلاق ہوتا ہے اس گھر میں بھی اللہ کی
لعنت ہوتی ہے. لہذا میں کل حدیث پڑھ رہا تھا کہ 1 سال دن کو روزہ اور رات بھر عبادت کر کے سال گزارنا ایک شادی شدہ جوان کی نیند اس کی عبادت سے افضل. کیا عجیب ہے. لیکن اس طرف ہمارے لوگ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ یہ خود ایک باب ہے. کیوں نہیں آتے ہیں؟ وجوہات ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. جوان سے پوچھتا کیوں شادی نہیں کرتے؟ باپ کہتا ہے پہلے نوکری کرو پھر شادی، کیا کھلاؤ گے؟ اور قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تم جابلس ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو جلدی شادی کرو، میں تمہیں اپنے فضل سے دولت مند کروں گا. آغا صاحب موجود ہیں، پوچھیں. ایک جوان آیا تھا جلال آباد سے ان کے پاس، آ کر کہا کہ آغا میری میٹرک بھی پاس نہیں ہوتی ہے، میں آغا صاحب نے کرا، اور ساتھ نوکری بھی نہیں ملتی. آغا صاحب نے ان کو کہا جا کے شادی کرو. یونیورسٹی میں ہے وہ، اسی سال میٹرک میں پاس ہو گئی اور نوکری بھی مل گئی. اب وہ جذباتی ہو کر ایک اور بھی کیا، اتنا بھی نہیں، عدالت برقرار نہیں ہوتی. لیکن یہ قرآن کہتا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن ہے. قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء، اگر تم غریب ہو جلدی نکاح کرو، میں اپنے فضل سے، صرف پیسے نہیں، 4 پیسے نہیں، غنی کروں گا. غنی، اگر سب کو پتا ہے کہ غنی، لوگ اس غنی کا لفظ لے کر تو اچھلتے ہیں. آپ لوگ غنی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں غنی کیا ہے؟ تمہیں دولت مند کرے گا. اگر چاہتے ہو نوکری ملے، اگر چاہتے ہو پیسہ ملے، جاؤ جلدی شادیاں کرو. اور آج تک جو بھی گھرانہ مادی طور پر ترقی کیا ہے شادی کے بعد ہوئی ہے، شادی سے پہلے کسی نے ترقی نہیں کی ہے. کیا ہے؟ اب خود فاطمہ زہرا جس کی سیرت ہے، 9 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں امام حسن ہمیں عطا کیا، امام حسین، زینب کبریٰ، ام کلثوم. 18 سال کی عمر ہمارے یہاں کہتے ہیں چھوٹی ہے، بچی ہے. اب یہ تو بالکل، یقین کریں قیامت کے دن ہمیں کہا جائے گا کہ یہ بت پرستوں الگ ہو جاؤ. ہم تو مسلمان ہیں، تو کہیں گے کہاں کے مسلمان؟ ہندوؤں نے بت تراش کر مانا، تم نے قانون تراشا ہے، تم نے قانون تراش کے مان لیا ہے. اب بس دینی غیرت اور ہماری غیرت میں کتنا فرق ہے؟ وہاں 4 گواہ چاہیے، ہماری غیرت میں صرف افواہ ہو قتل کرو. ہمارے غیرت یہ کہتے جاؤ، اگر کوئی ویسے بھی ورگلانے کے لیے دشمنی میں بھی کچھ کہے نا، مار دو. اور دینی غیرت کہتے ہیں 4 گواہ، وہ بھی اس حالت میں جو ممکن ہی نہیں ہے. اور پورا شرعی معاملات میں دیکھو، قضاوت کے لیے پہلے پوچھتے ہیں یہ اگر شرع میں ہم جائیں تو ہمیں کچھ ملے گا؟ نہیں کہتے، ہم کوٹ جاتے ہیں. اور جس کو ملے کہتے ہیں اس کو آپ کو ملے گا، وہ کہتے ہیں شرع کے بغیر مت دین تو شرع نہ دین تو جگ نہ رہا. کہاں شریعت، کہاں دین؟ ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ دیندان ہیں، دیندار ہیں، دین باز ہیں، لیکن دین شناس نہیں ہے. ورنہ سلیمان پیغمبر کے دربار میں ایک ہرن نے شکایت کی کہ یا نبی اللہ، آپ کے اس دربار کے علماء عالم نے میرے اوپر تیر چلایا. انہوں نے کہا ایسا کیا؟ ہاں، یہ تو جائز ہے آپ کی شریعت میں، تو میں تو کھانا چاہتا تھا، اس لیے زخمی ہو گئی. تو اس ہرن نے کہا کہ اس سے کہہ دو شکاری کے لباس میں آئے. وہ علماء کے لباس میں آ کر اندر سے شکاری تھا، مجھے پتا نہیں تھا. اگر وہ شکاری کے لباس میں آتا تو میں وہاں چرتی نہیں، میں وہاں سے بھاگ جاتی. میں عالم سمجھ کر قریب چل رہی تھی، یہ اندر سے شکاری نکلا اور میرے اوپر وار کیا. ایسے لوگ بہت ہیں اس لباس کے اندر بھی، بڑے بڑے شکاری. 10 آپ سے گزارش ہے، وہ بیٹی جو رحمت للعالمین کے گھر میں آئے
تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنے، اور کل ایمان کے گھر میں آ جائے تو نصف ایمان بن جائے۔ اور سنی شیعہ حدیثوں میں ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اور پھر حسن اور حسین کو پالے تو جنت کے جوانوں کے سردار کی جنت ان کے فاطمہ زہرا کے قدموں کے تلے۔ کتنی عظیم ہستی پروردگار نے عطا کی ہے۔ لیکن یاد رکھیں وہ فاطمہ زہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ، جو رسول کی بیٹی ہے، من احبها فقد احب اللہ ورسولہ، جو فاطمہ سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم خوش قسمت لوگ کتنے خوش قسمت ہے اگر جو زہرا سے محبت کرے، فاطمہ زہرا سے محبت کرے، خدا ان سے محبت کرتا ہے، رسول ان سے محبت کرتا ہے، ظاہر علی بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر زہرا راضی نہیں ہے تو نہ خدا راضی ہے، نہ رسول راضی ہے، نہ علی راضی ہے۔ اور کمال اتنا ہے، علی باب العلم، سارے ائمہ حجت خدا، اور ائمہ کے لیے حجت فاطمہ زہرا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں۔ کیوں فخر کرتے ہیں؟ کیونکہ ہزار باب جو پیغمبر نے مولا کائنات کو پھر امامت سلسلہ امامت میں یہ علم آیا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ تو ہم سب کے پاس ہے، ہم فخر ایک ایسے علم پر کرتے ہیں جو سب سے عظیم ہے۔ کیا کہا؟ عندنا مصحف فاطمہ، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، ہمارے پاس وہ نسخہ ہے جو فاطمہ زہرا کا ہے۔ ایک امام کہہ رہے ہیں۔ بس ایک عیسائی نے کہا ہمارے کسی عالم سے کہ ہماری مریم تو آپ کے بطول سے افضل ہے۔ تو ایک مرتبہ علامہ باقر تہرانی نے ان کو جواب دیا، کبھی دربار گئے ہیں؟ کبھی دربار گئے ہیں بادشاہوں کے دربار میں؟ ہاں میں کئی دفعہ جا چکا ہوں۔ تو کہا درباروں میں بار بار کنیزوں کا نام لیا جاتا ہے لیکن حرم کا نام نہیں لیا جاتا۔ وہ کنیز فاطمہ ہے، یہ فخر مریم ہے۔ ایک اور عیسائی بھی یوسف زہرا کے بارے میں کہتا ہے تمہارے غائب اور ہمارے غائب میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ہمارا غائب آسمان میں، تمہارا غائب زمین میں۔ تو جواب دینے والے نے کہا تھا دیکھو تمہارا غائب آسمان میں، ہمارا غائب زمین میں فرق ہے، بے شک فرق ہے، کیونکہ عصمت کے ترازو میں جب اللہ نے تولا تو تیرا اتنا ہلکا تھا آسمان تک پہنچ گیا، میرا اتنا بھاری تھا اب تک زمین میں ہے۔ ہماری اور آپ سے 10 سے میری گزارش یہ ہے، یہ ہے شان زہرا، شان زہرا۔ اور آپ سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہاں سے میں فرمان زہرا آپ کی خدمت میں چند کلمات اجازت ہو تو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ذات کو سمجھو، بات کو مانو۔ ابلیس نے ذات کو مانا، اب تک مانتا ہے، فبی عزت کا، تمہاری عزت و جلال کی قسم، لیکن بات نہیں مانتا ہے۔ ذات کو تو اب بھی مانتا ہے، اب بھی سجدے دینے کے لیے تیار تھا، عرش کے چپے چپے پر سجدے دیے اور کہہ دے اس کے سامنے مت جھکاؤ، یہ بات نہیں مانتا ہوں، مرد آپ کے زمین کا کوئی ایسا گوشہ نہیں رہا وہاں بھی سجدے کروں گا۔ تو ایک فارمولا دیا ہے مولا خدا نے، کیا کہا ابلیس؟ لیس عبادتی حیثما ترید، عبادتی حیثما ارید، جو تو چاہتا ہے وہ عبادت نہیں ہے،
عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. اگر میں ایک سجدہ آدم کے سامنے جھکنا میری چاہت پر جھکو گے تو یہ عبادت ہے. اگر اپنی چاہت پر 6000 سال بھی سجدے دو گے وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. قانون یہ ہے. چاہت کس کی؟ اور آج تک ہم جہاں بھی جاتے ہیں آتے ہیں دشمنی کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اپنی چاہت کو مقدم کرتے ہیں. اللہ کی چاہت وہاں ہوتی نہیں ہے. وہاں کیوں نہیں جاتا ہوں؟ فلاں سے میں ناراض ہوں, میں اس کو نہیں چاہتا ہوں. یار اللہ آئیں اب فاطمہ زہرا کی بات سنیں. انی قالت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انی احب من دنیاکم. یہاں تھوڑا سا روکنا چاہتا ہوں 1-2 منٹ, اجازت ہے؟ بور تو نہیں ہوئے؟ کیا فرماتی ہے؟ انی احب, میں محبت کرتی ہوں تمہاری دنیا سے. آپ اندازہ کریں یہ دنیا کیا حضرت زہرا کی نہیں ہے؟ یہ اپنی طرف نسبت نہیں دیتی ہے. اسی سے سمجھ لو کہ دنیا کیا ہے. ایک عارف بیان کرتے تھے کہ ایک نابینا کی شادی ہوئی. کس کی؟ نابینا کی. شب زفاف دلہن آئی تو اس نے پوز دینا شروع کیا, میں اتنی خوبصورت ہوں, میری آنکھیں, میری کمر, میری فلاں اتنی. وہ سنتا رہا, وہ سنتا رہا, سنتا رہا, سنتا رہا. کہا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں, یہ ہوں, فلاں ہوں. کافی دیر سننے کے بعد کہا کہ بیوی بس کرو, اتنی پوز مت دو. اگر جو کہہ رہی ہیں وہ سارے صفات آپ کے اندر ہوتی تو یہ آنکھ والے کبھی میرے لیے نہ چھوڑتے. یہ کچھ بھی نہیں ہے تب تو میری ہے, ورنہ میری نہ ہوتی. تو کہ وہ عارف کہہ رہا تھا اب دنیا بھی آراستہ دلہن کی طرح تمہارے پاس آئے, کہا میں خوبصورت ہوں, میں حسین ہوں, تو آپ یہ کہہ دیں اگر تو اتنی خوبصورت ہوتی تو میرا علی 3 مرتبہ تجھے طلاق نہ دیتا. اگر یہ اتنی خوبصورت ہوتی. یہ دنیا تو جیل ہے, یہ دنیا تو زندان ہے. زندان میں کوئی لوگ, اس لیے تو موسیٰ پیغمبر سے کہا موسیٰ میں نے راحت جنت میں رکھا ہے, یہ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے سکون جنت میں رکھا ہے, یہ دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے. یہاں کون سا سکون ہے, کون سی راحت ہے؟ کیا 18 سال تک زہرا کو ذرہ برابر بھی سکون ملا؟ اس دنیا نے کچھ دیا؟ رونے پر بھی پابندی, رونے پر بھی پابندی. کہتے کہ میں تمہاری دنیا سے, بس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب آپ مجھے پر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. آپ نے لوٹنا ہے. کہاں لوٹنا ہے بھائی؟ آپ کہاں کے ہیں؟ گلگت کے ہیں نا. آپ پنڈی میں جا کر لوٹتے کس طرف ہے؟ وطن کی طرف. گلگت وطن ہے, وطن کی طرف یہ لوٹتا ہے. ہم لوٹتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں ہم لوٹ رہے ہیں وہ وطن ہے, جہاں ہے یہ مسافر خانہ ہے. کیسا بڑا بیوقوف ہے جو مسافر خانے سے محبت کرے. اس لیے تو ابازر سے کہا یا ابازر تو خدا 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 کہتا ہے. اس خدا نے تیرے جوان بیٹوں کو اٹھایا تو اس نے مسکرا کر کہا عجیب لوگ, بیوقوف لوگ ہو. آپ کا اگر بیٹا کرائے کے مکان سے اپنے گھر میں جائے تو آپ تانا دیتے ہیں یا مبارک کرتے ہیں؟ ہم مبارک کرتے ہیں. تو بس مبارک کا ہونا, میرا بیٹا اسی کرائے کے مکان سے اپنے گھر چلا گیا. گھر جانے سے ڈرنا, گھر جانے سے آج کل بھی یہ ڈرانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ماننے والے ہیں, کبھی خوف نہیں کھاتے ہیں. یقین کریں زندگی بھی وہ دیتا ہے, موت بھی وہ دیتا ہے. ہم جہاں روٹ ہوگا, جہاں مجلس ہوگی, ہم اپنے مجلسوں کو کسی سے ڈر کر اپنی مجلسوں کو تعطیل نہیں کریں گے. ہماری جانیں قربان ہوں گی, لیکن اہل بیت کا نام, علی حیدر کرار کا نام ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالی. محمد والے محمد بلند صلوات. کیا فرماتے ہیں؟ انی احب من دنیاکم ثلاثا. جوانوں دستازب یہ پیغام ہے حضرت زہرا کا, لے لو. اس پر ہم سب عمل کرنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بولنے والا سب کچھ ہے, ہم بھی
اسی معاشرے کے ہیں، آپ سے دستبست گزارے کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے تمہاری دنیا سے محبت کرتی ہوں نا، 3 چیزوں کی وجہ سے. ایک قرآن، ثلاثاً 3، ایک قرآن، والزہد فی الدنیا والصلاۃ. میں آج صرف یہ جو آخری ہے وہ آپ کے خدمت میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. کیا فرماتے ہیں؟ تمہاری دنیا سے 3 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک نماز ہے. یقین کریں لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، اگر سب کے پاس بھی آتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم پہنچ جائیں بہت بڑے بڑے مقامات، کچھ بھی نہ کریں، صرف کم از کم یہ نماز ترک نہ کریں. یقین کریں ہمارے اس مکتب میں عجیب ہے، لوگ رات بھر سینہ زنی کرتے ہیں، سخت کام کرتے ہیں. یہ آسان 2 4 5 منٹ پہ جو نماز ہوتی ہے صبح کی نماز، اور خصوصاً صبح کی نماز منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے، قضا ہو جاتی ہے. پتہ ہے امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی نماز ترک کرے گویا اس دن مجھے اس نے 100 مرتبہ ذبح کیا. یا اللہ، جیسے فاطمہ زہرا نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی نامحرم کی طرف نگاہ کرے تو اس دن مجھے 100 مرتبہ تماچا مارا. ہو سکتے ہیں عملاً عقیدتاً ہم علی والے ہیں، عملاً ہم شمر کہیں نہ بن جائیں. نماز نماز نماز. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. یقیمون الصلاۃ نہیں کہا، قائم کرو نہیں کہا، پڑھو نہیں کہا، حفاظت کرو. کیسے حفاظت کریں؟ میں بتاتا ہوں کہ نماز کو خفیف مت سمجھیں، اول وقت پڑھیں. اب اگر غیرت دار ہے نا، یہ حدیث آپ کے لیے کافی ہے. من اعان لتارک الصلاۃ، اگر کوئی بے نمازی کی جو ہے نا مدد کرے، 1 روپے کی مدد کرے، فقتل 70 نبیا اولہ آدم وآخرہ انا، اس نے 70 نبیوں کا قتل کیا، ایک آدم ہے، اس میں میں نبی بھی شامل ہوں. کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے. یقین کریں اگر یہ سجدہ ہم صرف اس پر کام کریں نا، ہم علماء طلباء سب مل کر جتنے بھی امر بالمعروف ہم سب پر واجب ہے، صرف اس بات پر ہم آمادہ کریں جوانوں کو کہ وہ سجدہ پر وقت دیں. یقین کریں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء تمام مسائل ہمارے حل ہوں گے. ہم جتنی بھی تبلیغ کرتے ہیں، جب بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے نا، وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. پہلے کیا ہے؟ حفاظت کرو. کیسے حفاظت کریں؟ حافظو یعنی اپنی نمازوں کی کیسے حفاظت کریں؟ نماز کو خفیف ہلکا مت سمجھے. 1 اول وقت پڑھیں. 2 نماز کی توہین نہ کریں، اہانت نہ کریں. جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ اہانت ہے، توہین ہے. جس جلدی سے ہے، یقین کریں میں تو پریشان ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں. احکام سے نابلد. حج پہ آتے ہیں آقا، اس دفعہ حج میں نے دیکھا، جا کر غسل کر کے آؤ. میں نے حاجی سے کہا غسل کرو، مسجد نبوی جانا ہے. میں نے پوچھ لیا نیت کیا کیا؟ کہتے ہیں مسجد نبوی کا غسل جنابت کرتا ہوں. استغفر اللہ. بچے بھی، بچوں کے بھی بچے ہیں ان کے. لیکن آتے نہیں ہیں. جسم اور روح سے مرکب ہے. جسم کے لیے پتہ نہیں کہاں سے کہاں، اور اپنے روح کے علاج کے لیے فری علاج ہوتا ہے، اور اس علاج کے لیے تیار نہیں. نماز کو ضائع مت کرو، وہ نماز تمہیں ضائع کرے گی. حفاظت سے اس طرح کرو. بے روح نماز نہ پڑھو، یہ تو ہمارے پاس ہے. یقین کریں، یاد رکھو، بے روح نماز نہ پڑھو. نماز کا بھی جسم ہے، نماز ایک جسم ہے، ایک روح رکھتی ہے.
نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ جسم ہے، اور روح ولایت ہے. روح ولایت ہے، روح کے ساتھ پڑھو. اگر کوئی جوان ہمارے مکتب میں نماز کا جسم بھی ہو اور دل میں علی بھی ہو، اس لیے کہتے ہیں نا جب کعبے کی طرف آپ جھکتے ہیں تو سر کعبے کی طرف ہو، دل علی کی طرف ہو. پھر آپ دیکھیں اس جھکنے میں کتنی طاقت ہے. یقین کریں آج 58 ممالک میں آپ دیکھیں اگر کوئی طاقت آپ کو نظر آ رہی ہے، ایران جو پرواز کو پر تول رہا ہے، سچ یہ ہے کہ اندر سے علی بول رہا ہے. آج فرعونوں کے مقابلے میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کوئی بات کرتا ہے نا، وہ ہے جو اپنی عبادت کو روح کے ساتھ، اس ولایت کے ساتھ سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ کے سامنے. جب اللہ کے سامنے خضوع خشوع کے ساتھ اور ولایت کے ساتھ اس تمام اہتمام کے ساتھ جب جھکتا ہے تو خدا کہتا ہے ساری طاقتوں کو تیرے قدموں پہ میں جھکا دوں گا. ورنہ ہمارے یا علی اور لبنان والوں کی علی میں فرق کیوں ہے؟ وہ ایک جوان کہتا تھا، میں نے جب مورچوں پہ ہم بھاگتے تھے، جب وہ ریاکٹ آتے تھے ہم نیچے زیر زمین مورچوں پہ جاتے تھے، اور جب وہ دیکھتے تھے ہمیں موقع نہیں ملتا تھا. ایک دفعہ راکٹ آئے اور ہم بھاگ نہیں سکے، صرف 3 مرتبہ یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی 3 دفعہ کہا تو کہتے ہیں کہ 2 ہاتھ ظاہر ہو گئے اور وہ راکٹ، وہ میزائل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرے. ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا جس مشکل کشا کو تم نے پکارا وہ علی حیدر کرار آیا. یہ منزلت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ صرف یا علی نہیں کہتے ہیں. بعض لوگ مسلمانوں میں یہ بعض جسم کو لے کر بیٹھے ہوئے، بعض صرف روح کو. جسم اور روح کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ضروری ہے، ورنہ جسم کے بغیر روح بھی بھٹکتا ہے. آپ سے 10 بستہ میری گزارش ہے، آؤ سجدہ کرو. ایک اور بات کہ یہ سجدہ آخر کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ سوال بھی ہے. یہ آخر اتنی آسان چیز ہے، سینہ زنی کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، جگراتے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ وہ عوامل کیا ہے؟ سب سے بڑے عامل یہ ہے کہ شیطان کو پتا ہے کہ یہ نماز تمام اعمال کو قبول کرانے کے لیے یہ شرط ہے، ان ردت رد ما سواہا ان قبلت قبل ما سواہا. اب شیطان کو دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شاید ایک راستہ کر کہتا ہے اس کو میں بے نمازی کروں گا تو یہ فحشاء کی طرف بھی جائے گا، یہ منکرات کی طرف بھی جائے گا، یہ بدبخت بھی ہوگا، یہ بزدل بھی ہوگا، یہ ذلیل بھی ہوگا، یہ چغل خور بھی ہوگا. یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اپنے ضمیر کو بیچ بھی سکتا ہے، لیکن اس لیے میں ان کو سجدے سے روکوں گا تاکہ یہ سب کچھ کرے گا. اگر یہ سجدہ کرے گا تو پھر شیطان کہتا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. لیکن یہ مخلص جب بن جائے گا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے سجدہ. ایک دوسری علت کیا ہے والدین کی عدم توجہ. والدین توجہ نہیں دیتے ہیں، یا خود نہیں پڑھتے ہیں، یا بچوں سے کہتے نہیں سختی سے سکول کے لیے اہتمام کر. نہیں گئے، کیوں نہیں گیا جی؟ کہاں نہیں گیا؟ آج ہم نے سنا آپ سکول میں نہیں تھے، استاد نے شکایت کی ہے. ڈانٹتے ہیں گھر میں، لیکن نماز کے لیے ڈانٹتے نہیں ہیں. اور گھر میں آپ جا کر دیکھیں نا، کسی سے پوچھے کہ بلا کدھر ہے بچوں سے، جن گھر میں پتہ ہی نہیں وہ کہتے ہیں ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، لیکن ٹی وی کدھر ہے، کہتے ہیں ادھر. بالکل ان کو سب کچھ پتا ہے، موبائل کا پتا ہے، لیکن قبلے کا پتا، کیونکہ گھر میں توجہ والدین کی نہیں ہوتی. ایک دوسرا عامل یہ ہے کہ توجہ نہیں دیتے ہیں. 3 والدین کی رفتار تندخوئی. ہمارے معاشرے میں یقین کرے پیار نہیں ہے. والدین خصوصاً بچے آتے ہیں نا، آپ شہر میں جائیں نا، بڑا بیٹا ہے ان کو اپنے گود میں بٹھا کر زلفوں کے اندر ہاتھ رکھ کر بیٹا قربان ہو جاؤ. یہاں تو جب بیٹا آتا ہے کدھر گیا تھا، کیا کام ہے، جاؤ بس. اب جو بچہ دیکھتا ہے کہ یہ اتنا تنخو ہے اور اس قدر کی ایک اور ساتھ ساتھ گالیاں بھی، یقین کرے تو بچہ کہتا ہے اس طرح نماز پڑھنے سے نہ پڑھنا ہی بہتر. یہ نماز پڑھ کر ایسا ہے تو میں نہیں پڑھتا ہوں. والدین کی رفتار بھی ایک عامل ہے. تیسرا کیا ہے؟ عدم آگاہی،
فلسفے نماز سے واقف نہیں ہے، نماز آخر کر کیا سکتی ہے پتہ نہیں ہے، جوانوں کو بتاؤ کہ اس نماز کے برکات کیا ہے. اس میں عمر زیادہ ہوتی ہے، اس میں پیسہ زیادہ ہوتا ہے، دولت زیادہ ہوتی ہے، اس میں جو ہے انسان کا وقار بلند ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، چہرے میں نورانیت آتی ہے، اور ان کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. وہ ضرور کریں گے، لیکن اس فلسفے سے وہ کہتے ہیں یار خدا ہمارا تھوڑے محتاج ہے، نہ پڑھے تو کیا ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور لوگ مزید ان کو کہتے ہیں کہ یار نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، فلاں بھی پڑھتے تھے، کیا ہوا؟ فلسفے نماز سے آگاہ نہیں ہے. ایک یہ بھی عامل ہے. اور پانچویں چیز سستی. ہماری سستی نہ ہمیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سستی مت کرو. سستی کی وجہ سے ہم نمازوں سے باجت. اور چھٹی قسم بہانہ جوئی ہے. بہانے کیوں نہیں جاتے ہو جی؟ فلاں صفوں میں سارے منافق ہیں، میں نہیں جاتا ہوں اس مسجد میں، نہیں جاتا ہوں. یہ بہانہ ہے یار. تم اگر وہ منافق ہے، تم مومن ہونا، جاؤ جا کے نماز. جب منافق آ کر نماز پڑھتا ہے تو نہیں پڑھتا تو تم منافق سے بھی بدتر ہے. بہانے جس کی وجہ سے نماز کی طرف نہیں آتے ہیں. اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ بس آپ ایک ضمانت دیں، میں تمہیں 3 ضمانت دے دوں گا. جوانو آج یہ نسخہ سنو. ایک نسخہ آیت اللہ حسن علی نقدکی نے بتایا، وہ بھی بتاؤں گا، اور ایک رسول پاک کی حدیث بھی آپ کے خدمت بتاؤں گا، اور کس ضمانت ہے تمام. بس ایک ضمانت آپ دو، 3 ضمانتیں میں دیتا ہوں. پیغمبر کیا کون سی ضمانت؟ اول وقت تم نماز پڑھو. میں ضمانت دیتا ہوں انقطاع الہموم والاحزان، دنیا کے ہم و غم میں تم سے دور کروں گا. نماز پڑھو نہیں، حفاظت کرو بھی نہیں، اول وقت نماز پڑھو، میں تمام ہموم و غموم و احزان کو آپ کے دل سے دور کروں گا. ایک والراحہ عند الموت، موت کے وقت شیطان آتا ہے. حدیث میں ہے کہ جس طرح پانی ڈھونڈتا ہے سوراخ اس میں جانے کے لیے، اس طرح مرتے وقت حالت احتضار میں شیطان ادھر آتا ہے. کہتے تم اول وقت نماز پڑھو، میں ملک الموت سے کہوں گا جان لینے سے پہلے شیطان کو بھگا دو. تم شیطان کو دیکھو گے ہی نہیں، اور ملک الموت آئے گا اور آسانی سے آپ کی جان لے گا. تم ضمانت دو، اول وقت نماز پڑھو. 3 والعفو عند الحساب، میں حساب کتاب میں آپ کو معاف کروں گا. لیکن آپ ایک کام کریں. اور آیت اللہ حسن نقدکی آپ آگاہ سب کو پتا ہے، یہ صحن عتیق میں دفن ہے امام رضا. بہت بڑے عارف گزرے ہیں کہ ان کے عرفان میں تو عجیب و غریب ہے کہ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں نا، یقین کریں کہ انسان اس حد تک بھی پہنچ سکتا ہے. تمام عرفا کا استاد ہے، امام خمینی کا استاد ہے. خود امام خمینی نے ان سے علم کیمیا مانگا تھا، انہوں نے ایک اور چیز دے دیا. یہ پوری بات لمبی ہو جاتی ہے. صرف آپ سے عرض کروں گا، آیت اللہ کے پاس کوئی آیا نخدکی، نخدک ایک جگہ ہے مشہد میں، وہاں جا کر آغا ایک بوڑھا تھا کام کر رہا تھا کھیت میں، آیت اللہ حسن علی شیخ حسن علی نخدکی اصفہانی سے ملنا چاہتا ہوں. کہا میں ہوں، بتاؤ. میرے پاس میں 3 کام سے آیا ہوں. کیا کام ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مجھے ایک اچھے خاندان سے بیوی چاہیے، ٹھیک. دوسرا سرمایہ نہیں ہے، پیسے چاہیے. ہاں. اور میں کعبہ جانا چاہتا ہوں، ایک جنون ہے. تو وہ مسکرا کر کہا کہ 3 چابیاں ہیں 3 تالوں کے لیے، آپ کو ایک چابی دے دوں، 3 تالے کھل جائے. کہا کہ وہ تو بہت بہتر ہے. کہا کہ جاؤ، اول وقت نماز پڑھیں گے، آپ کو ایک نیک بیوی بھی ملے گی، اور وافر مقدار میں آپ کو دولت بھی ملے گی. آپ کعبہ بھی اسی وقت جائیں گے. صرف آپ ایک کام کریں، اول وقت نماز پڑھیں. اور آیت اللہ بہجت اور ان کے استاد آیت اللہ قاضی وغیرہ نے یہ فرمایا، اگر کوئی اول وقت نماز پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھے اور بڑے بڑے مقامات تک نہ پہنچے تو ہم پر لعنت کرے. یا اللہ، یہ جملہ عجیب ہے. ایک عارف کہتا ہے مجھ پر لعنت کرو اگر بڑے مقامات تک آپ نہیں پہنچے. اب اول وقت کا مطلب کیا ہے؟ میں بس یہ کہہ کر آپ کے سامنے دیتا ہوں، وقت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ نا، جب سواری ہوتی ہے اللہ اکبر کہتے ہیں سواری کو سمت اتار دو، نماز پڑھ. آقا مولا سامنے 5 منٹ آگے مسجد ہے. کہتے نہیں، 5 منٹ میں اللہ کے اس حکم کے میں وہ تعمیل کرنا چاہتا ہوں، ادھر ہی نماز پڑھوں گا، 5 منٹ لیٹ نہیں کر سکتا.
اب امام خمینی بھی دیکھے نا، 400 کیمرمین تھے، اور جب پوچھ اللہ اکبر کھڑے ہو گئے، آگا 2 دقیقے من میخوام فقط 2 دقیقے یہ سوال جواب بدید من میریم کدا نامی شود، یا ابھی بھی اس کے وہ بھی ہے نامی شود. کہا 1 منٹ، اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم صحابی بیٹھے ہوئے، 1 منٹ نامی شود گفتم نامی شود. غصے میں آئے، اللہ نے پکارا ہے مجھے، اللہ نے پکارا ہے. اور اول وقت کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ ایک قانون ہے. آغا صاحب نے مجھے بلایا گھر، میرے ساتھ 4 جوان بھی ہیں، گھر میں ایک طعام پیش کرتے ہیں. اس طعام میں بلایا مجھے ہے، لیکن میرے ساتھی بھی اس میں اس ترخان میں شامل ہے، حالانکہ ان کو بلاوا نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بلایا مجھے. اللہ کہتا ہے اول وقت میرے حجت کی نماز اوپر جاتی ہے، ملائکوں سے کہا ہے جو بھی نماز میرے حجت کے ساتھ آئے اس نماز کو قبول کرو، اس نماز کو قبول کرو، کیونکہ میرے حجت کی نماز کے ساتھ یہ نماز. ورنہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک اچھی باز میں لگا کر آپ کو نماز سے دیر کرائے گا، پھر آپ کریں گے وہ اوپر سے واپس منہ پہ، اور انسان ادھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ کوئی نماز ہمارے اس میں عمل نامے میں نہیں ہے. پروردگارہ بس فاطمہ زہرا نماز چاہتی ہے، نماز، اور سرد راتوں میں وضو کر کے نماز. اور آپ کو پتہ ہے جب دنیا سے چل بسی ہیں تو اس وقت بھی اسما سے کہا تھا، اسما ایک کام کرو، اسما خدا نصیب نہ کرے، خدا کی قسم کبھی سوچتا ہوں کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوں اور ماں بیمار ہو، بستر پہ ہو، بڑے مرجھائے ہوئے چہرے ہوتے ہیں بچوں کے، اور اپنے غمگین نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. حسنین ارد گرد ہیں، حسنین ارد گرد ہیں، اپنی ماں کو غمگین نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. ماں کی حالت یہ ہوئی کہ دیوار کے سہارے اٹھ بھی نہیں سکتی ہے، شب کا ہاتھ سر پہ رکھ بھی نہیں سکتی ہے. لیکن کیا کیا پتہ ہے؟ 3 دن پہلے ابھی شہادت سے مثلا روزے شب شہادت سے پہلے کہا کہ فضا اپنی کنیزوں سے کہا کہ میرے حسین کے جتنے کپڑے ہیں لاؤ، میں دھونا چاہتی ہوں. میرے حسن کے کپڑے لے آؤ، میرے علی کے کپڑے بھی لے آؤ. ہم تو ہمیشہ اس طرح نہیں دھوتے، ایک ساتھ کیوں؟ 3 دن تک روٹی بھی پکا کر خود اپنے ہاتھوں سے. کہا کہ زہرا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ آخر میں ماں ہونا، میرے بعد میرا حسین میری ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھائے گا. وصیتیں آپ پڑھیں، عجیب ہے. آج یا علی یا علی یا علی. ایک وصیت میں کل پڑھوں گا اگر زندگی رہی تو. میں بس اتفاق کرتا ہوں کیونکہ وقت دامن میں گنجائش بہت نہیں ہے، تو میں اتنا عرض کروں، یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے حسین کا خصوصاً خیال رکھنا، چھوٹا ہے. اگر کوئی خطا بھی ہو جائے تو ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو سختی سے کہا کہ زہرا آپ کے بچے صرف بچے نہیں ہیں، وہ امام ہیں، ان سے خطا ممکن نہیں ہے، آپ بے فکر ہیں. علی میرے رات کو دفن کرنا، یا علی اگر زندگی میں کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے. کہتے کہ یا زہرا میں تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو امانت مجھے دی گئی تھی وہ امانت کو سالم نہیں جا رہی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ علی ایک بچہ ماں سے جدا کرے نا جس طرح روتا ہے، زہرا کے جنازے پہ رویا، بدن کو دیکھ کر کہتا ہے زہرا میرے آپ تلوار بھی آپ دھوتی تھی، میرے زخم کے مرہم بھی آپ لگاتی تھی، آج تک اتنے زخم مجھ سے چھپایا ہے. ہمیشہ علی کا خیال رکھتی تھی زہرا. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ مدینے کے گلیوں میں کہتے نا، کیونکہ عصائے فاطمہ کہتے ہیں امام حسن کو، انگلی پکڑ کر جا رہی تھی. امام حسن جب جگر کے ٹکڑے نا خون کے ٹکڑے گر رہے تھے، اس وقت جب رو رہے تھے، امام حسن نے کہا یا حسن، نے کہا حسین آپ کو کی تکلیف ہوئی ہے؟ ظاہر کی وجہ سے؟ نہیں نہیں ظاہر کی وجہ سے نہیں. کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے میں جب مدینے کے گلیوں میں جا رہا تھا، ایک ظالم سامنے سے آیا، تیور دیکھ کر میں سمجھ گیا یہ کچھ کرنے والا ہے. میں دونوں ہاتھوں چھوٹے ہاتھوں
کو پھیلا کر سامنے کھڑا ہوا، میں نیچے رہا، ہاتھ اوپر سے آیا، میری ماں کو تماچا لگا اور زہرا کی چادر کے خاک آلود ہو گئی۔ ایک مرتبہ اٹھ کر کہا حسن اپنے بابا علی کو نہیں بتانا، وہ پریشان ہوتا ہے۔ بس دو جملہ آپ کیا خدمت میں عرض کروں گا عثمان، اب یہ خود اندازہ کریں، کہا کہ جب یہ حالت دے بچے تو نہیں تھے نا، وہ بچپن میں بھی اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے، سمجھ گئے ماں نیم کھڑی ہو گئی ہے اور کچھ اپنے آپ کو سرحال دکھانا چاہتی ہیں، سمجھ کر گئے چلو بھیا نانا کے روزے پر جا کر دعا کرتے ہیں۔ آگے امام حسین، امام حسن، زینب کبریٰ، ام کلثوم کے سلام جا کر نانا کے روزے پر السلام علیکہ یا جدی، نانا جان سلام، نانا میں حسین آیا ہوں، نانا میں حسن آیا ہوں، نانا میری ماں بیمار ہے، نانا میری ماں بیمار ہے۔ شاید اندر سے آواز آئی ہوگی کہ آپ کی ماں کی دعا پہلے سے قبول ہو گئی ہے، آپ کی ماں کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتی تھی الہی عجل وفاتی، پروردگارہ مجھے جلد لے جاؤ۔ کتنی تنگ تھی اس بے وفا دنیا سے۔ بس وہ جب واپس آئے نا، بس امام حسن علیہ السلام اب اسما سے کہا اسما آپ مجھے قبلے کی رخ کرائے اور آپ باہر دور کھڑی ہو جائے، جب میری آواز بند ہو جائے نا ذکر خدا آپ پھر سمجھ لینا میرے سامنے آئے۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد اسما قریب آئے، کہا شہزادی آواز نہیں آئی، شہزادی آواز نہیں آئی، قریب جا کر دیکھا شہزادی چلی گئی تھی، اس کے چہرے پر چادر ڈال کر جب رو رہی تھی، کانپ رہی تھی، اتنے میں امام حسن آئے، آ کر کہا کہ اسما میری ماں اس وقت نہیں سوتی تھی، نیچے سوئی کیوں ہے؟ اگر سوئی ہے تو چہرے پر یہ چادر کیوں ہے؟ عثمان روتی ہوئی کہتے ہیں کہ آپ کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن ایک جو ہے نا بچہ حسین ہے، حسین دروازے پہ کھڑے ہیں، بس دو جملے عرض کر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کیا، نگاہ کر کے فرماتے ہیں ابھی آنکھ کے ارد گرد آنسو طواف کر رہے تھے، کہا کہ پروردگار اے خالق لا یزال، تو نے میری ماں کی دعا قبول کی، لیکن میں اس وقت تک میں اپنی ماں سے ملنے نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں خود مجھے نہیں پکارے گی، اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے مہربان ہاتھوں سے مجھے سینے سے نہیں لگائے گی۔ ایک مرتبہ بند کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ کفن سے نکلے اور ایک دفعہ آواز آئی یا بنیا، جب یہ آواز آئی جس انداز میں حسین گئے ہیں، بس ایک جملہ عرض کروں گا، ایک وقت وہ بھی تھا شام غریبہ میں اپنے پہ شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں حسین تو نے پکارا، میں نے کفن سے ہاتھ نکال کر جواب دیا، اب میں پکارتی ہوں حسین، میں آئی ہوں حسین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔